أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول رجعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مؤمنین کرام، شامل محترم، عزیزان گرام قدر، موت و حیات اور فلسفہ شہادت کے عنوان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی 154 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیے اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آوائز آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے برادر بزرگوار سید وصال حیدر کے جنہوں نے اس سلسلے کو جاری کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے ظالمانہ طور پر قید کیے گئے ہیں، اور مسلسل ایک سلسلہ ایسا جاری ہے کہ جس میں اس سید بزرگوار کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی گزارش یہ کروں گا عزیزان کرام قدر کے، جہاں تک ہمارے بس میں ہو، من حیث القوم بھی ہمارے اوپر فرض ہے، اس حیثیت سے کہ ایک سید زادہ ہے اور اس وقت ظلم کا شکار ہے، جس قدر بھی ہماری قوت اور وسعت ہو سکتی ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جتنی بھی ہماری وسعت ہے کوشش کریں کہ اس ظلم کے سلسلے کو کم از کم ختم کیا جا سکے، اور وصال بھائی کی بھی رہائی کے حوالے سے جو بھی کردار آپ ادا کر سکتے ہیں اپنے طور پر پوری کوشش کریں، اس لیے کہ اگر ظلم کو کسی مقام پر نہ روکا جائے تو وہ بڑھ کر پوری انسانیت کو
اپنے گھیرے میں دے دیتا ہے۔ ایک پیغام خود کربلا کا سید الشہداء کی جانب سے وہ یہی ہے کہ ظالم کے مقابلے میں انسان کم از کم جو اس کی وسعت میں ہے وہ ضرور کرے۔ لہذا حضرت امیر علیہ السلام بھی جو اپنی حضرت جو وصیتیں فرما رہے ہیں ان وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت حضرت کی یہ ہے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے لیے دشمن بنو، ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ، وللمظلوم عونا، اور جو مظلوم ہے اس کے مددگار بنو۔ دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ بار الہ ان کی اس مشکل کو جلد سے جلد دور کرے، ان کو جلد سے جلد رہائی عنایت کرے، اور جتنے بھی افراد کے جنہوں نے کسی بھی عنوان سے اس سلسلے کو برپا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ تمام سامعین کے جو اس پوری مدت میں فرش ادا کو اپنے وجود سے رونق بخشتے رہے، پروردگار آپ سب کی توفیقات میں بہت اضافہ فرمائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود عزیزان گرامی قدر، کل میں نے آپ کی خدمت میں موت کی تعریف کے حوالے سے ایک مرحلہ طے کیا۔ یقیناً اصطلاح میں موت کسے کہتے ہیں، موت کے آثار کیا ہیں، حیات کسے کہتے ہیں، موت کے اقسام کیا ہیں، یہ اور بہت سارے مباحث ہیں کہ جو ابھی گفتگو جن پر کرنا باقی تھا، لیکن آج بس گفتگو کو کسی ایک منطقی نتیجے تک پہنچا کر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ موت انسان نہیں ہر شے کے لیے متصور ہے، اور وہ اس کی قوت کمالیہ سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کسی بھی شے میں اگر اس کی قوت کمالیہ باقی ہے تو وہ شے زندہ حساب ہوتا ہے، اگر اس کی وہ قوت کمالیہ اس کے اندر سے ختم اور زائل ہو جائے تو یہ اس شے کی نسبت اس کی موت کہلاتی ہے۔ پھر میں نے آپ کو مثال بھی دی، مختلف چیزوں میں مختلف اشیاء کے ساتھ موت کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ اسی مرحلے پر ناظر ہے کہ اس کی جو قوت کمالیہ ہے وہ باقی ہے یا نہیں۔ مثلا ایک کامن لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے پہاڑوں میں جو مائنز ہوتی ہیں، کانیں ہوتی ہیں جن سے معدن نکل رہا ہوتا ہے، منرل جب تک نکل رہا ہے تب تک اس مائن کو زندہ یا لیونگ مائن کہا جاتا ہے، اور اگر اس سے وہ معدنیات نکلنا بند ہو جائے تو پھر اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ڈیڈ مائن۔ یہ جو موت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے قوت کمالیہ اگر ختم ہو جائے تو وہ مردہ حساب ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم انسان کی قوت کمالیہ کے اوپر بحث کریں تو انسان کی قوت کمالیہ اس کی وہ عقل ہے جو اس کو ایمان تک لے کر جائے، وہ عقل جو اس کو توحید تک لے کر جائے، وہ عقل جو اس کو ولایت تک لے کر جائے۔ لہذا خلاصتاً اگر گفتگو کی جائے تو انسان کی قوت کمالیہ اس کے اندر ایمان کا ہونا یا نہ ہونا ہے۔ بس اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو وہ زندہ ہے، یہ ایمان اگر اس کے بدن کے ساتھ ہوتے ہوئے باقی ہے تب بھی زندہ ہے، اور اگر اس کی روح اور بدن میں جدائی ہو جائے لیکن ایمان باقی ہو تو جنازہ ہونے کی صورت میں بھی زندہ ہے، کہ جس کی گواہی قرآن اس مقام پر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے پر قرآن جہاں ایمان نہیں ہے بالکل یہی انداز استعمال کرتا ہے سورہ مبارکہ نحل میں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ یعودون من دون اللہ، یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو، جو خدا کے علاوہ کسی میں ایمان رکھتے ہیں کہ جس نے ان کو خلق نہیں کیا بلکہ یہ اس کو خلق کرنے والے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بنا رہے ہیں اور پھر ان کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اموات غیر احیاء، یعنی بالکل بالعکس اس چیز کے کہ جو پروردگار شہداء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کہ جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جن کے اندر توحید نہیں ہے، یہ لوگ جو مشرک ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اب ہماری اور آپ کی گفتگو جو ہم نے کی ہمارے حساب سے تو چلتا پھرتا زندہ ہے، جنازہ مردہ ہے،
اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ نہیں دیکھو کہ چلتا پھرتا کون نظر آ رہا ہے، نہیں یہ دیکھو کہ کون جنازہ ہے یا نہیں. یہ معیار نہیں ہے، قرآن کی نظر میں معیار ایمان ہے. بس اگر کسی چلتے پھرتے کے اندر ایمان نہیں ہے تو قرآن کی نظر میں وہ چلتی پھرتی لاش ہے، اور اگر کسی جنازے کا ایمان باقی ہے تو ہم اور آپ جتنا اس کو مردہ سمجھ لیں قرآن کی نظر میں وہ زندہ ہے. لہذا زندہ من اس قدر زندہ ہے یہ، اس کی حیات کی قوت اتنی شدید ہے، جو اپنے اس مرحلے میں شہادت کے پہنچ چکا ہے. اس لیے کہ انشاءاللہ کبھی تفصیل رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو لفظ شہادت ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ شہادت بنیادی طور پر ان کے ایمان کی شہادت عملی کے مقابلے پر ہے. یعنی کیا؟ ہم اپنی زبان سے شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ ہماری زبان کی شہادت ہے. اس شہادت کو اللہ امتحان کے ذریعے سے آزماتا ہے، لیکن یہ شہادت اپنے کمال پر پہنچ جاتی ہے کہ جب کوئی انسان خدا کی خاطر اپنی جان خدا کے حوالے کر دیتا ہے. لہذا عملی شہادت کا اس سے بڑا مظاہرہ کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی خدا کے حوالے کر دے. لہذا جب کوئی اتنی شدت کے ساتھ شہادت دیتا ہے تو پروردگار اس کو شہید کے لقب سے یاد کرتا ہے، اور پھر یقیناً جب وہ یہ عام سی حیات خدا کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر پلٹ کر خدا اس کو ایک شدید حیات دیتا ہے. اب غور کیجئے گا، ایک مرحلہ حیات ہے جو ختم ہو گیا، اور ایک مرحلہ حیات ہے جو شروع ہو رہا ہے. لیکن جو جاہل ہے، جو متوجہ نہیں ہو رہا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ مر گیا. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مرا نہیں ہے، بل احیا ولکن لا تشعرون. یہ صرف زندہ نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے پاس وہ حیات آ گئی ہے جو تمہارے شعور اور ادراک سے زیادہ بلند ہے. لہذا اس کی حیات میں شک مت کرو. اگر تمہیں اس کی حیات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنے شعور اور ادراک کو بلند کرو. لہذا غور کیجئے گا کس قدر شہید کی حیات اللہ کے لیے عزیز ہے کہ وہ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، خبردار مت کہنا. اب آپ مستحضر ہیں، جانتے ہیں کہ پروردگار جہاں کہیں کسی چیز کا حکم دے دے وہ شے واجب ہو جاتی ہے. جتنے بھی واجبات ہیں کس روح سے واجب ہیں، ان کی بنا کیا ہے کہ خدا نے اس کا حکم دیا. اب یہ حکم ضروری نہیں ہے کہ پروردگار اس میں صیغہ امر استعمال کرے یا فعل امر استعمال کرے، یہ ضروری نہیں ہے. یعنی پروردگار ضروری نہیں کہ یہ کہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تب وہ حکم بنے، یا یہ کہ پروردگار کہے کہ یہ کرو، یہ ضروری نہیں ہے. حتیٰ اشارتاً بھی اگر پروردگار ایسی کوئی گفتگو کرے کہ جس سے انسان کو اس کا حکم ہونا سمجھ میں آ جائے وہ واجب ہو جاتا ہے. لہذا اب اس مرحلے پر کہ جہاں پر پروردگار حج کا ذکر کر رہا ہے للہ علی الناس حج البیت، یہاں پر نہ صیغہ امر ہے نہ فعل امر ہے، بلکہ کیا فرما رہا ہے؟ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ پروردگار کے گھر کا قصد کریں، حج کریں. اب یہاں پر جو پروردگار نے نہ صیغہ امر استعمال کیا ہے نہ لفظ امر استعمال کیا، بلکہ کیا ہے؟ فرما رہا ہے کہ لوگوں کی ذمہ داری. اب اگر اس سے حکم سمجھ میں آ رہا ہے تو حج واجب. اسی طرح سے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہاں پر لفظ سوال استعمال کر رہا ہے پروردگار. لیکن اگر اس لفظ سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ خدا حکم دے رہا ہے تو اہل بیت کی مودت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا کسی بھی اب مرحلہ یہ ہے کہ جہاں پر اس طریقے سے وجوب ثابت ہو رہا ہے، کسی جگہ پر پروردگار باقاعدہ کہے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تو وہ واضح طور پر واجب ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فعل امر ہم سے کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تب یہ ایسا واضح جگہ ہے، ایسا واضح مقام ہے کہ جہاں پروردگار اپنا امر جاری کر رہا ہے تو وجوب اس کا ثابت ہے. اسی طرح سے اگر خدا کہیں نہیں کر دے، منع کر دے، تو اب لفظ کوئی بھی ہو اگر اس سے نہیں کا معنی سمجھ میں آئے حرام ہے. اب جہاں پر اللہ کی نہیں واضح ہو جائے کہ خبردار یہ مت کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز حرام ہے. وجوب اور حرام بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ مستحب مراد لینا چاہتا ہے، اب لاتا تو مستحب کے لیے بھی تو حکم تو کرے گا نا کہ کرو.
مستحب کیسے مانا لیں گے؟ کہیں گے مستحب کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قرینہ موجود ہو جس سے مستحب سمجھ میں آئے. اگر کوئی قرینہ نہیں ہوگا تو وجوب ثابت ہو جائے گا. اسی طرح سے نہیں ڈائریکٹلی سمجھ میں آتی ہے، صرف یہ ثابت ہونا کافی ہے کہ نہیں آئی ہے، چاہے وہ لفظاً ہو چاہے معنی. لیکن اگر اس سے مکروہ مراد لینی ہو تو پھر قرینہ چاہیے. اب اس مقام پر آ کر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اگر دیکھیں کہ آیت کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اتفاقاً آیت نہیں کر رہی ہے، منع کر رہی ہے، اور کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ جو اس کے مکروہ ہونے کو ثابت کرے. لہذا جب خدا نے کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا، تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ شہداء اس حیات کے مقام پر ہیں کہ جن کے لیے پروردگار اصل موت کا لفظ سننا نہیں چاہتا، اور اگر کوئی ان کو مردہ کہے تو گویا اس نے اللہ کے سامنے حرام کو انجام دیا ہے. لہذا شہید کو مردہ کہنا اگر اس آیت کی روح سے دیکھا جائے تو حرام ہے. اب یہ جو حرام ہے یہ بولنے کی حد تک ہے، مت کہو، لیکن خدا جانے شہید حیات کی کون سی منع ہے؟ صرف بولنے سے نہیں منع کر رہا. سورہ آل عمران میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور جب اس مرحلے میں وارد ہوا ہے پروردگار تو جو نہیں کی کیفیت ہے وہ اور زیادہ شدید ہے. وہاں کہا صرف مت کہو، یہاں پر پروردگار سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز گمان مت کرنا، ہرگز مت سوچنا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں یہ کیا ہے؟ مردہ. یعنی اب مرحلہ اور سختی کا آ گیا ہے. تحسبنہ کا وزن یہ بتا رہا ہے کہ شاید بولنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک جتنا ان کے بارے میں موت کا گمان کرنا. اور یہ کون سا مقام ہے؟ ہم جو اپنے طور پر شریعت کو جتنا جانتے ہیں، دین ہمیں کیا سمجھاتا ہے، جو ہمیں اب تک سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی فعل کرنا حرام ہے. اگر کوئی شخص حرام کا تصور کر کے بیٹھا ہوا ہے، خدا نخواستہ کوئی شخص یہ تصور کرے کہ اپنے ذہن میں ایک فکر پیدا کرے کہ مثلا میں فلاں حرام کام انجام دوں گا، تو کوئی شریعت، کوئی مذہب، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو آ کر یہ کہے کہ وہ سوچنا بھی حرام ہے. ایسا نہیں ہے. البتہ ممانعت ضرور ہے، اس لیے کہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ جو تم سوچتے ہو وہ تمہاری زبان سے جاری ہوتا ہے، اور جو تمہاری زبان سے جاری ہوتا ہے وہی عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے. لہذا فکر حرام کو اس لیے اجتناب کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ضرورت سے زیادہ حرام کی فکر میں پڑا رہے گا تو عین ممکن ہے کہ یہی فکر ایک دن عمل کی صورت میں اس سے ظاہر ہو جائے. ورنہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ جی فرض کرے کہ کسی نے نعوذ باللہ من ذالک یہ سوچا کہ میں شراب پی لوں تو کہ یہ حرام ہے؟ نہیں، سوچنا حرام ہے، خود شراب پینا نہ حرام. لیکن واحد مقام شہید کی حیات کا ایسا ہے کہ جہاں پروردگار حتی سوچ پر بھی پابندی لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے خبردار جو تم نے سوچنے کی بھی کوشش کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز گمان نہ کرنا کہ یہ مر گئے ہیں. اب خدا جانے کس قدر شدید حیات ہے کہ جس کو یہ انٹرٹین کر رہا ہے. تو اب میں ایک مثال جو کل آپ کو دی تھی وہیں سے ایک بات کو جوڑوں گا اور ایک مطلب کو، اور پھر آپ کی ذہنوں کو کروں گا تمام. اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج بھی اشارہ کیا کہ مائن زندہ ہوتی ہے جب تک اس سے معدن نکلتا ہے. لیکن اب کبھی کبھار یہ ہوتا ہے، اتفاقات ہیں، چیزیں ہیں کہ معدن نکلنا بند ہو جاتا ہے. اب تصور کیجئے کہ کوئلے کی ایک کان ہے کہ جس سے ایک طویل مدت کوئلہ نکلا، اور پھر کیا ہو کہ اس میں سے کوئلہ نکلنا بند ہو جائے اور کچھ سفید قسم کے پتھر نکلنا شروع ہو جائے. اور جس نے ساری زندگی کوئلے کا کام کیا ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ تو بیٹھ کر روئے گا نا کہ جس میں سے کوئلہ نکلنا بند ہو گیا ہے اور کچھ سفید قسم کے پتھر. اب یہ سفید پتھر اپنے آگے بیٹھ رکھ کے رو رہا ہے بیٹھ کر کے، کوئلہ جس سے میں نے اتنی زندگی کمایا وہ بند ہو گیا اور یہ بیکار قسم کے سفید پتھر نکل. کس بات پر رو رہا ہے کہ میری جو مائن تھی اب وہ ڈیڈ ہو گئی، مر گئی ہے، میرا جو کمائی کا ذریعہ تھا وہ بند ہو گیا. اور اتنے میں وہاں سے اگر جوہری گزرے اور وہ یہ دیکھے کہ یہ سفید پتھر جن کو سامنے رکھ کر یہ مرثیہ کر رہا ہے کہ میرے کوئلے کی ماں، کوئلے کی دکان ہے، یہ کیا ہو گئی ہے؟ مردہ ہو گیا. تو کیا کہتا ہے؟ جوہری ہے، پتھر پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. اب میں چھوٹا سا صرف
اپنے بعض ساتھیوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ اس کا یہاں روک کر آپ جانتے ہیں کہ پروردگار میں سارے جو ایلیمنٹس ہیں یہ خلق ہیں، اور بہت سارے ایلیمنٹس بعض اوقات ایک سے زیادہ مختلف فارمز میں پائے جاتے ہیں۔ ان تمام ایلیمنٹس کے درمیان میں ایک ایلیمنٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے کاربن۔ کاربن ایک ایلیمنٹ ہے۔ اب کاربن جو ایلیمنٹ ہے یہ مختلف قسموں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی جو سب سے مشہور و معروف قسم ہے وہ کوئلہ ہے جو میں اور آپ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی اس کی اقسام ہیں کہ جو یہی کوئلہ ہے مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے، لیکن جو دوسری مشہور قسم ہے اسی کاربن کی وہ کہلاتی ہے ہیرا، ڈائمنڈ۔ اب جن کو نہیں پتا ان کے لیے بعض اوقات ابتداءً تعجب کی بات ہوتی ہے کہ ان کو یہ بتاؤ کہ ہیرا بھی کیا ہے؟ کاربن۔ نہیں سمجھ آتا، بعض لوگ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہاں کوئلہ اور کہاں ہیرا۔ تو جنہوں نے کیمسٹری نہیں پڑھی ہوتی ان کو بالکل بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ کوئلہ اور ہیرا دونوں ہی کیا ہے؟ کاربن، ایک ہی جنس ہے۔ لیکن جنہوں نے پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ دونوں کی اس جو جنس ہے اصل میں کیا ہے؟ دونوں کاربن ہے، لیکن ایک کوئلہ رہ جاتا ہے اور ایک ہیرا بن جاتا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ کوئلہ جو بہت ہائی ٹمپریچر اور پریشر کے سامنے اپنے وجود کو باقی رکھتا ہے، اس کو تحمل کر لیتا ہے، وہ ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جو کوئلہ اس پریشر یا اس ٹمپریچر کو برداشت نہ کر سکے وہ کیا ہوتا ہے؟ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک چھوٹا سا مطلب اور بھی عرض کروں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر اب ان کی ظاہر کو سامنے رکھا جائے تو ظاہر دونوں کی کیا ہے؟ کاربن۔ بس ظاہر کو سامنے رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ یہ دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں۔ ظاہر کو کوئلہ اور ہیرا کاربن ہونے کے اعتبار سے اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں کاربن ہیں، لیکن بالآخر ہیرے کے اندر کوئی صفت ایسی موجود ہے کہ وہ ہیرا کہلاتا ہے اور یہ کوئلہ۔ جو صفت پائی جاتی ہے وہ میں نے آپ کو متوجہ کر دیا، لیکن اس صفت کے بعد ایک ہیرا بن جاتا ہے اور ایک اگر صفت نہ ہو کوئلہ رہ جاتا ہے۔ بس ایک صفت بعض اوقات اتنا بڑا فرق پیدا کروا دیتی ہے، چاہے ظاہر ایک جیسا دکھائی دیتا ہو۔ یہی مقام ہے جس کو قرآن نے کیا کہا؟ اے حبیب ان سے کہہ دو قل انا بشر مثلکم، اے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر دکھائی دیتا ہوں، لیکن میرے اندر ایک صفت زیادہ ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ یوحا الیہ، میں وہ ہوں۔ کیا میں لفظ بدل رہا ہوں تاکہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو سمجھا سکوں؟ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو وحی کا ٹمپریچر اور پریشر برباد کر سکتا ہوں، میں برداشت کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، تو بس دکھائی تمہارے جیسا دیتا ہوں، لیکن میں کون ہوں؟ یوحا الیہ، کہ جو مقامات وحی کو تحمل اور برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ کہ یہ مقام واقعاً ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی مخلوق اس کو برداشت کر سکتی ہے یا نہیں، اس کو سمجھانے کے لیے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کے واقعے میں سب سے زیادہ افضل اور مقرب فرشتہ جناب جبرائیل حضرت کے ساتھ ساتھ ہے۔ ایک مقام پر آ کر ٹھہر کے جناب جبرائیل کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ میں کیوں نہیں جا سکتے آگے؟ کہا اگر اس سے ایک لہجہ بھی، ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا کیا ہوگا؟ جل جاؤں گا۔ جلنے سے یہاں پر نور کی مخلوق ہے، اس کا جلنے سے کیا تعلق ہے؟ کہ مراد صرف یہ ہے کہ نابود ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس سے آگے جو وحی کا ٹمپریچر اور پریشر ہے وہ میں فرشتہ جس کا کام ہے وحی لانا میں بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو جس فرشتے کا کام ہے وحی لانا وہ اگر اس مرحلے کو برداشت نہیں کر سکتا تو ایک عام انسان کہاں سے برداشت کرے گا؟ لیکن جو ذات اس مرحلے سے آگے جا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ میں اس سارے مرحلے کو تحمل کر سکتا ہوں۔ اب جو تحمل کر سکتا ہے وہ ہیرا ہے، اور جو تحمل نہ کر سکتے، تحمل تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو درک بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا نبی اور عام انسان میں جو فرق ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہے، گرچہ ظاہر ان کا ایک جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اور محمد آل محمد بلند ترین لہذا نبوت میں، عصمت میں
اور غیر معصوم میں یہ فرق ہمیشہ باقی رہے گا. بس وہ ایک فرق ہی سے ہی آپ ایک فرق مان لیں. لہٰذا آپ کسی کو بلا کر کتنا ہی کہہ دو تو بھائی تمہیں اتنا ہی شوق ہے چیزوں کا ظاہر دیکھ کے ان کو ایک جیسا کہنے کا، تو کوئلے تم لے جاؤ، ہیرے ہمیں جاؤ. اب یہاں پر عقل بہت کام کرے گی، یہاں کبھی نہیں کہیں گے کیوں، اس لیے کا نقصان ہے. لیکن نبی اور معصوم کو اپنے جیسے کہنا اور اپنے جیسا سمجھنا، لہذا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ کہ اب جب جوہر ہی دیکھے گا کہ یہ پتھر نکلا ہوا جو کیا ہے در واقع ہیرا ہے، لیکن چونکہ کوئلہ جس نے ساری زندگی کوئلے کی کمائی کھائی ہو، جو صرف کوئلے ہی سے آشنا ہو، جس کی عقل کبھی کوئلے سے آگے نہ گئی ہو، وہ کیا کہے گا یہ بیکار پتھر ہے، میری کان مر گئی ہے. وہ کہے گا کان نہیں تیری عقل مر گئی ہے. اس لیے کہ کوئلہ نکل کر بند ہو جائے نکلنا اور ہیرا نکلنا شروع ہو جائے، تو اب بتائیے کہ اگر یہ اتفاق پیش آ جائے تو کان مری ہے یا اور زیادہ زندہ ہو گئی ہے؟ یہی مرحلہ ہے عزیزان من. پس اب یہ جو شہداء اس حیات کے مرحلے میں آتے ہیں، اب یاد رکھیے گا کہ یہ حیات کا مرحلہ کیا ہے؟ بل احیاء، زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کی جانب سے رزق دیے جاتے ہیں. اور اب اگر ایمان کے اس مرحلے پر ہے تو ایمان کے مراحل جو اس مقام تک پہنچ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رزق ان تک پہنچ رہا ہو اور وہ اسے آگے کی طرف منتقل نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا مقام بر، جو کہ اس مقام سے کمتر مقام ہے، ابرار کا جو مقام ہے، شہداء کا مقام اس سے بہت بلند ہے. ابرار کے مقام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کر کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اصلاً تم مقام ابرار کو درک نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ ہو جائے کہ اس چیز کا انفاق کرنے لگو جو تمہیں خود پسند ہو. ہم انفاق اگر کر بھی دیں، اول تو انفاق کے معنی ہمیں نہیں پتا، لیکن اگر مثلا کوئی چیز ہم کسی کو دے بھی رہے ہوتے ہیں تو راہ خدا میں دینے کے لیے سوائے پرانی چیزوں کے ہمارے ذہن میں کوئی اور تصور، خدا کے راستے میں دینا ہے تو کبھی خدا کے راستے میں دیتے ہوئے ہماری سمجھ میں، ہماری عقل میں، ہمارے ذہن میں تصور کسی نئی شے کا ہے؟ نہیں. خدا کے راستے میں اگر دینا ہے تو یوز سے دیتے ہیں. خدا کے راستے میں دینی ہے تو وہ دینی ہے جو خود کسی کام کی ہمارے، جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر خدا کے راستے میں دینا ہے وہ دو مما تحبون، جسے تم خود. اب اگر مقام ابرار یہ ہے تو یقیناً شہداء جو رزق پاتے ہیں اس میں بخل نہیں کرتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ رزق جو ہمیں مل رہا ہے، یہ رزق یا انفاق کیا جائے اور اس کو ہم دوسرے مومنین تک پہنچائیں. بس پہنچاتے ہیں. راہ پہنچانے کی کیا ہے اور جو رابطہ شہداء سے کیا جا سکتا ہے وہ راستہ کیا ہے، اسی کو قرآن نے اسی آیت میں اگلے مرحلے میں بیان کیا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ رزق پاتے ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صرف یہ رزق پاتے نہیں ہیں بلکہ اس کا انفاق کرتے ہیں. اب شہداء انفاق کیسے کرتے ہیں اس رزق کا؟ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم. یہ شہداء بشارت دیتے ہیں کن لوگوں کو؟ بالذین لم یلحقوا بہم، جو لوگ ابھی ان سے آ کر ملحق نہیں ہوئے. کون لوگ ہیں جو ملحق نہیں ہوئے؟ من خلفہم، جو ان کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں. ان لوگوں کو بشارت دیتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ جو مقام ان کے پاس موجود ہے اس کے لیے وہ مقام ہے کہ جہاں کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں. یہ وہ بشارت ہے کہ اگر کوئی شہید سے اس بشارت کو لینے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے مقام شہادت اور آسان ہو جائے. بس شہداء بشارت ہے. کس چیز کی بشارت دیتے ہیں؟ کہ کوئی خوف اور حزن کی جگہ یہ جو اگر فرض کرو کہ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو بیچارہ مر گیا ہے تو وہاں سے شہید کیا آواز دے رہا ہے؟ بشارت دے رہا ہے. کیا بشارت دے رہا ہے؟ کہہ رہے کہ پریشان نہ ہو، یہ جگہ حزن کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ غم اور خوف کی جگہ. صرف ایک مثال دوں تاکہ بات اپنے بچوں تک پہنچا سکوں. کبھی اگر اتفاق ایسا ہو جائے، کبھی سنا ہو آپ نے، کبھی موقع ایسا معلوم ہو جائے، سلسلہ ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں اکثر کہ جہاں پر کسی گہرے کنویں کی کھدائی کا یا صفائی کا مرحلہ یا کوئی چیز قیمتی اس کے اندر چلی جاتی ہے. اب اس گہرے کنویں میں، اندھیرے کنویں میں اترنے کا مسئلہ ہے.
اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس اندھیرے کنویں میں کہ جس کی تہ میں کچھ نظر نہیں آ رہا، اترتے ہوئے ڈر، پتہ نہیں خدا جانے نیچے کون سی گیس ہو، خدا جانے کون سا ایسا کیڑا ہو، کچھ ہو، ایک خوف کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہے۔ اب اگر ایسے میں کوئی جوان ہمت کرے اور ہمت کرنے کے بعد اپنی کمر سے رسی باندھ کر کے اتارو بولے اور ہمت کر کے چلا جائے، تو اب جب چلا جاتا ہے بعض اوقات اتنے نیچے کے اوپر والوں کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ اب ایک تصور کریں، صرف ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچے، کہ وہ جو اوپر سے ایک خوف تھا کہ پتہ نہیں نیچے کون سی گیس ہوگی، پتہ نہیں نیچے کون سا کیڑا ہوگا، کیا ہوگا۔ فرض کریں کہ جب یہ تہ میں پہنچے تو دیکھے وہاں ایک بڑا خوبصورت سا باغ بنا ہوا، ایک بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے وہاں پر۔ اگر یہ نہ بھی ہو، فرض کریں کچھ بھی نہیں، صاف ستھری بہترین جگہ، تو اب یہ نیچے سے آواز لگا کر کہے گا آجاؤ بھائی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب غور کریں تھوڑی سی دیر کے لیے کہ وہ تمام افراد جن کے اندر ابھی تک خوف کی ایک کیفیت موجود ہے، جو ابھی تک ڈر رہے تھے نیچے سے، جیسے ہی آواز آ جائے گی آجاؤ کچھ نہیں ہے، تب اس آواز سے کیا ہوگا؟ اس آواز سے یہ ہوگا کہ پھر بہت سارے لوگ تیار ہو جائیں گے، ہم بھی جائیں گے جب کچھ نہیں ہوتا۔ بس شہید کا کام کیا ہے؟ شہید کا کام جس مقام پر خود پہنچا ہے، اپنے پیچھے آنے والوں کو اس مقام تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہید اس طرف چلا گیا ہے کہ جہاں اب ہمیں اور آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ اب غور کیجئے گا، اب اگر فرض کریں کہ وہ نیچے سے آوازیں تو لگا رہا ہو، مجھے سنائی نہ دے رہا ہو، تو میرے لیے تو وہ خوف باقی رہے گا۔ لہذا یہ جو شہید سے ارتباط کا مرحلہ ہے، جس کو ایک مرتبہ شہید یہ بتا دیتا ہے کہ یہاں آ جاؤ، یہاں کوئی خوف نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے وہ مرحلہ طے کرنا آسان۔ یہ وہ رزق ہے، یہ وہ شہادت کا رزق ہے، یہ وہ حیات کا رزق ہے جو شہداء اپنے بعد بشارت کے ذریعے سے بھیجتے ہیں۔ لیکن اس بشارت کے لیے ضروری کیا ہے؟ من خلفہم، وہ بندہ کہاں ہونا چاہیے؟ بالکل ان کے پیچھے۔ یہ جو لفظ خلف ہے عربی میں اس کے معنی کیا ہے؟ بالکل پیچھے، ایسے کہ جب ایک ہٹے تو دوسرا اس کی جگہ پر موجود ہو۔ لہذا یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں فی اختلاف اللیل والنہار، لیل و نہار کے اختلاف میں، تو یہاں پر اختلاف سے مراد لیل و نہار کے درمیان ڈفرنس نہیں ہے مراد، بلکہ اختلاف اللیل والنہار سے مراد کیا ہے؟ ایک دوسرے کا خلف ہونا، یا ایک جملہ کہہ دوں تو توجہ کیجئے گا، ایک دوسرے کا خلیفہ ہونا۔ یہ جو لفظ خلیفہ ہے عربی میں، یہ بھی اسی معنی ہے، خلف سے نکلا ہے۔ خلف کیا ہوتا ہے؟ جو پیچھے آنے۔ اسی طرح سے اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلف۔ خلف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ باپ کے بالکل پیچھے ہوتا ہے، جیسے ہی باپ جگہ خالی کرتا ہے بیٹا اس کی جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ دن اور رات ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی دن جاتا ہے رات اس کی جگہ موجود ہوتی ہے، جیسے ہی رات جاتی ہے دن اس کے فوراً بعد اس کے پیچھے موجود، ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ خود لفظ خلف جو ہے اس کے اندر فاصلہ تصور نہیں کیا جاتا۔ ہم جو کبھی کسی کے ساتھ اپنے لیے مولا کائنات کے لیے جیسے لفظ لگا کر کہتے ہیں خلیفۃ بلا فاصل، وہاں پر ہم متوجہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جن کو خلافت کے اندر فصل کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ جہاں فاصلہ آ جائے وہاں خلافت باقی ہی نہیں رہتی، اب وہ چاہے فاصلہ مکان کا ہو چاہے زمان کا ہو۔ لہذا جب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ خلیفہ اور اصل کے درمیان فاصلہ نہ آئے تو خلیفہ ہمیشہ حیات میں بنایا جاتا ہے، اس کے بعد نہیں بنایا جاتا۔ جو بعد میں بنایا جائے اس کے لیے اگر ایک مرحلے کا بھی اضافہ، ایک مرحلے کا فاصلہ بھی ایجاد ہو جائے تو پھر وہ خلیفہ نہیں رہتا۔ بس خلیفہ کے معنی میں یہ ہے کہ وہ حیات میں بنایا جائے۔ تو اب اس مرحلے پر سوائے مولا کائنات کے لیے کسی کے لیے ثابت نہیں کہ کسی کو مولا نے، پیغمبر نے ایک مرتبہ یہ کہا ہو کہ من کنت مولا ہو فہذا، صرف حضرت امیر علیہ السلام کے من خلفہم، ان کے پیچھے، من خلفہم ان کے پیچھے قدم بقدم ہو۔ لہذا اگر شہداء سے کسی نے بشارت کا رزق لینا ہے، حیات کا رزق لینا ہے، تو مرحلہ کیا ہے؟ ان کے قدم بقدم ہوں، یعنی شہید نے اپنی حیات کا آخری قدم جہاں رکھا ہے، میں اگر اسی مقام پر پاؤں رکھ کر
شہید کے اس مشن کو آگے بڑھاؤں گا تو میں وہ ہوں گا جو کہ من خلفہم کہلاؤں گا۔ اب اگر میں اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دوں تو شہید اپنی اس رزق کا انفاق کرنے کے لیے آمادہ ہے، شہید کی جانب سے بشارت کا سلسلہ جاری ہے۔ مجھے اپنے آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ یہ بشارت مجھے کہاں مل پائے گی؟ جب میں من خلفہم ہو سکوں۔ میں نے عرض کیا خلف کیا ہے؟ جہاں کہیں پر بھی شہید نے اپنی حیات میں لازم ہے شہید کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شہادت کے مقام پر پہنچتا ہے۔ شہادت اہلیت چاہتی ہے، اگر اہلیت نہ ہو تو پھر شہادت نصیب نہیں ہوتی۔ لہذا وہ مرحلہ چاہیے کہ جب شہادت کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ شہادت کی اہلیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب انسان اسی کام کو، اسی مشن کو، اسی مقصد کو جاری کرے جو کسی اور شہید نے کیا تھا۔ بس میں کسی اور کی اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے رزق شہادت عطا ہو تو مثلا میری اپنی فیلڈ میں جو شہید ہے، سب سے مثلا ہم اپنے جس کو جانتے ہیں شہید سید عارف الحسین الحسینی، اب اگر میں چاہتا ہوں کہ شہید عارف مجھے بشارت دے، مجھے رزق جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو رزق حیات مل رہا ہے وہ مجھ تک انفاق کرے، تو انفاق مجھے گھر میں بیٹھ کر نہیں ہوگا، مجھے نکلنا ہوگا، نکل کر اس جگہ پر پہنچ۔ شہید عارف اپنی زندگی میں جو بھی مقصد اور ہدف لیے ہوئے ہیں، ان کا جو بھی مشن ہے، ان کا جو بھی کام ہے، اس کام کو آگے بڑھاؤں۔ اس نے آخری قدم جہاں رکھا تھا اس قدم پہ قدم رکھ کے اگر اس کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا تو یقیناً میں وہ صلاحیت پیدا کر سکتا ہوں کہ جہاں وہ شہید مجھے بشارت دیں۔ اس ذریعے سے، بس ذریعہ کیا ہے؟ شہداء سے رزق حیات لینے کا، کہ ان کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اس مقصد کو آگے بڑھاؤ۔ لہذا غور کیجئے گا، کربلا کو امام حسین نے کہیں بھی مقصدیت سے جدا ہونے نہیں دیا۔ اتنی شدت کے ساتھ سید الشہداء نے ہر مقام پر جا کر مقصدیت کا ذکر کیا۔ گھر سے نکل رہے ہیں تو بتا رہے ہیں، جناب حنفیہ سے گفتگو کر رہے ہیں، محمد حنفیہ سے تو بتا رہے ہیں، جو مل رہا ہے سید الشہداء بتا رہے ہیں، جہاں خطبہ دے سکتے ہیں وہاں بتا رہے ہیں۔ میں کس لیے جا رہا ہوں؟ اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے جد اور اپنے پدر بزرگوار کی سنت کا احیاء کر سکوں۔ کسی کو کہا کہ میں نہیں جا رہا، قیام نہیں کر رہا اس لیے کہ میں شر و فساد برپا کروں، بلکہ اس لیے جا رہا ہوں کہ اصلاح امت جد کر سکوں۔ کسی مقام پر جا رہا ہوں اس لیے کہ ظالم یزید کا مقابلہ کر سکوں۔ مختلف مقامات پر مختلف اہداف کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کربلا سے مقصدیت کو جدا نہ کر سکے۔ اب اور بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر اگر بحث کی جائے تو اصناف کربلا سے مقصدیت کو جدا نہیں کر سکتے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کربلا، یہ علم، یہ زلزلہ، یہ تابوت، یہ ساری چیزیں شعائر ہیں، تو شعائر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شعائر ہوتی ہی وہ شے ہیں کہ جو اپنے اندر کسی مقصد تک پہنچا رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی حاجی مثلا کوئی شخص تازہ مسلمان ہو اور آپ اس کو پکڑ کر لے جائیں حج کرانے، تو مجھے بتائیے کہ جب وہ حج کر رہا ہوگا بہت سارے مقامات ایسے آئیں گے جہاں پر وہ آپ سے ایک دفعہ پوچھے گا تو صحیح کہ بھئی یہ مجھ سے کرا کیا رہے گا؟ وہ خانہ کعبہ کا طواف وہ کر لے گا چپ چاپ، اس کو نظر آ رہا ہے اتنا بڑا گھر ہے، اس کو لوگ اللہ کا گھر کہہ رہے ہیں، اس کی طرف سجدہ کر رہے ہیں، وہ طواف اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن جب آپ اس کو نکال کر صفا و مروہ کے درمیان میں صحیح کروا رہے ہوں گے، کہیں گے جاؤ یہاں سے 7 مرتبہ ادھر دوڑو پھر وہاں سے وہاں آؤ، تو وہ ایک مرتبہ تو آپ سے پوچھے گا نا کہ بھائی یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑ کیوں لگوا رہے ہو؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت تو اللہ کے ساتھ انسان کا قلبی ایک تعلق ہے۔ یہ کون سا دین ہے جو 2 پہاڑیوں کے درمیان میں بھاگنے کو عبادت کہہ رہا ہے کوئی اور مذہب لا کر دکھائیے مجھے کہ جس میں اس طرح سے بھاگنا 2 پہاڑیوں کے درمیان میں۔ اب جب تک یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان میں بھاگنا بے مقصد ہے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ بتائیں گے کہ یہ صفا و مروہ شعائر ہے تو پوچھے گا کہ شعائر کیا ہوتا ہے، تو اب آپ اس کو بتائیں گے کہ یہاں دوڑنا بے مقصد نہیں ہے، کسی نے قربانی دی تھی، خدا کی راہ میں اپنے بچے کو قربان کیا تھا، کوئی ماں اور بچہ خدا کی خاطر اس صحرا میں رہے تھے، یہ ان کی یادگار ہے۔ پس اگر میں علم حضرت عباس اٹھا رہا ہوں لیکن مجھے حضرت عباس کا مقصد یاد نہیں ہے، انی احامی عبدا واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر تم میرے ہاتھ کاٹ دو، انی احامی ان دینی، میں ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا اور اپنے امام کا وفادار رہوں گا۔ پس علم اٹھانے والے کو اگر دین کی حمایت سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر وہ کیا ہوا ہے؟ اگر زلجنہ سے ہمیں وفاداری سمجھ میں نہیں آ رہی تو صرف زلجنہ کو چننا کیا ہے؟ اگر مجھے تابوت سے امام کی مظلومیت سمجھ نہیں آ رہی،
بس کربلا کو مقصدیت سے جدا نہ کیا جا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد واضح ہوگا تو یہ سلسلہ بشارت جاری رہے گا. اب سید الشہداء ایسے قدم کے نشان چھوڑ گئے ہیں کہ کربلا سے لے کر قیامت تک کوئی بھی اگر چاہتا ہے کہ سید الشہداء سے رزق لے، اور اگر اپنے اعتبار دیکھیں کس قدر تنوع ہے جو سید الشہداء نے کربلا میں قائم کیا ہے. کوئی مرحلہ حیات کا ایسا نہیں ہے کہ جس کو سید الشہداء نے کربلا میں محیط. آپ خاتون ہیں، آپ کے لیے وہاں پر مثال موجود ہے. آپ مرد ہیں، آپ کے لیے مثال موجود ہے. جوان ہیں، آپ کے لیے مثال موجود ہے. آپ بوڑھے جوان، آپ کے لیے مثال موجود ہے. آزاد ہیں، مثال موجود ہے. غلام ہیں، مثال موجود ہے. تازہ مسلمان ہیں، مثال موجود ہے. فقیہ ہے، مثال موجود ہے. کل تک دشمن کی صفوں میں کھڑے تھے، صبح واپس آئے ہیں، مثال. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی ہے اصلاً عقل انسانی تصور نہیں کر سکتی کہ کوئی انسان دنیا میں موجود ہو اور کربلا میں اس کے لیے. بس اب اگر تم اور کسی مرحلے میں اپنی ہی صنف کے اعتبار سے، اپنے ہی مقام کے اعتبار سے جو تم ہو اگر تلاش کرنا چاہو گے، تمہیں رول ماڈل مل جائے گا کہ میں اس کے اگر کوئی 13 سال کا جوان یہ چاہتا ہے میں کس کے راستے پر چلوں، جناب قاسم کا قدم موجود ہے. 18 سال کا جوان چاہتا ہے، جناب حضرت علی اکبر کا قدم موجود ہے. لہذا بس قدم پہ قدم رکھو. پھر کیا کرنا ہے؟ مقصدیت، جو مقصد ان کا ہے اس کو آگے بڑھانے کے. اب ہماری جتنی وسعت ہے، ہم نے اگر اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے، مگر شرط کیا ہے؟ قدم پہ قدم رکھ کر مقصدیت کو آگے بڑھاؤ. یہی مقصد کو آگے بڑھانا. غور کی جگہ حسین علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ کربلا سے مقصدیت جدا نہ ہو. کیوں؟ اسے ایک اشارہ کر رہا ہوں، اس کی طرف توجہ کیجیے گا اور پھر جواب دیں. یہ یاد رکھے گا کہ مظلومیت، قربانی اور ہدف، یہ دو چیزیں، مقصد، یہ اگر جمع ہو اور دونوں ہی عالی ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتا پھیلنے سے. شیعوں سے پہلے جو مثال تاریخ میں کہیں قائم ہوئی ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال. جناب عیسیٰ، کیوں کبھی سوچا آپ نے کہ حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر کے صلیب پر لٹکانے تک کی نوبت کیوں آئی؟ اگر حضرت عیسیٰ سب اچھا کر کے چل رہے تھے، اگر حضرت عیسیٰ نے کسی سے کوئی مقابلہ نہیں کیا، اگر حضرت عیسیٰ کسی کے مقابلے پر نہیں آئے، تو حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنا، آپ کے حواریوں کو گرفتار کرنا، تو پھر حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکانا. اب ہمارا حالانکہ ایمان یہ ہے کہ پروردگار نے آپ کو اس شخص سے متشابہ کیا، حضرت کو چوتھے آسمان پر بلا لیا، وہ شخص مصلوب ہو گیا. بس ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بچا لیا. لیکن جن لوگوں نے مصلوب کیا انہوں نے اپنی دانش میں حضرت عیسیٰ کو مصلوب کر دیا، اپنی دانش میں. اب اس کیفیت کے باوجود کہ اپنی دانش میں انہوں نے حضرت عیسیٰ، گرچہ وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے، اپنی دانش میں انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ عیسیٰ ہے، مصلوب کر دیا. تو مظلومیت تو بلاخر حضرت عیسیٰ کی ہے نا. یعنی اللہ اگر انٹرونشن نہ کرے یہاں پر تو انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کو مصلوب کر دیا. اچھا، انبیاء کا قتل ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بنی اسرائیل کی طاقت قریبی تاریخ. تو اب کیا حضرت عیسیٰ کو بلا وجہ اس زمانے کی یہودی مصلوب کرنے پہ تلے ہوئے تھے؟ نہیں. یقیناً حضرت عیسیٰ کا کوئی ہدف ہے جو اپنے زمانے کے زائنسٹ، اپنے زمانے کے یہودی، اپنے زمانے کے ظالم اسے گھبرائے. اس قدر گھبرائے کہ انہوں نے طے کر دیا کہ حضرت کو کیا کریں؟ صلیب پر لٹکا. کبھی آپ کو بزرگان سے جسارت نہیں کرو، بچوں سے صرف بات کر رہا ہوں. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ صلیب مصلوب کرنا ہوتا کیا ہے؟ دو لکڑیاں جو اس شکل میں رکھی جاتی ہیں، کیا کیا جاتا ہے اس پر انسان کو لٹا کر اس کے ہاتھوں میں یا اس مقام پر میخیں، موٹی میخیں ٹھوک دی جاتی ہیں دونوں ہاتھوں، اور پھر اس کے جو پاؤں ہیں ان کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر اس کی پنڈلیوں میں اسی طرح سے وہ میخ ٹھوک دی جاتی ہے، اور پھر اس لکڑی کو بڑا اونچا کھڑا کر دیتے ہیں. اب جہاں میخیں لگی ہوئی ہیں ہاتھوں میں اور پاؤں میں، وہاں سے خون رستے رستے بلاخر بعض اوقات 1 یا 2 دن لگ جاتے ہیں. یعنی یہ عجیب وحشتناک انداز ہے کسی کو مارنے کا کہ جہاں ایک تو اتنی شدت، یعنی آپ تصور کریں اتنی خوفناک قسم کی میخیں لٹکا کر
اور یہ کس زمانے سے چلا رہا ہے؟ فرعون کے زمانے سے۔ فرعون جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا تو کیا کہا؟ لَأُسَلِّبَنَّكُمْ، تم سب کو میں کھجور پہ اسی طرح سے مسلوب کر دوں گا۔ آگے چل کے جب اس کو حضرت آسیہ کے بارے میں پتہ لگا کہ یہ حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لائی ہوئے، کیا کیا؟ حضرت آسیہ کو بھی اسی طرح سے ظالمانہ انداز میں مسلوب کیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ کی صلیب ہونے میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ ایک پوری نہضت رکھتے ہیں پیچھے، یعنی مسلوب ہونا حضرت عیسیٰ سے شروع نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی فرعون کے دور سے یہ کام چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے مسلوب ہونے میں فرق کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھ ایک نہضت، ایک تحریک، ایک انقلاب لیا۔ صرف یہی نہیں کہ بعض روایات کے مطابق سر پر خاردار تار کو بھی لپیٹا، یعنی تمام تر اذیتیں جو وہ دے سکتے تھے دے کر مسلوب کر دیا۔ اب کتنے دن لگے، کتنے گھنٹے لگے، یہ خدا جانتا ہے۔ اب اپنی دانش میں انہوں نے کس کو لٹکا دیا؟ حضرت عیسیٰ کو۔ لیکن یہ حضرت عیسیٰ کی مقصدیت اور مظلومیت جب جمع ہوئی، اس نے ایک ایسا انقلاب پیدا کیا کہ پھر عیسائیت میں اتنی تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوا کہ جو یہودیوں سے کنٹرول نہیں ہوا۔ کیوں مسلوب کیا تھا؟ تاکہ حضرت عیسیٰ کا پیغام رہ جائے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جب ان کے ساتھ ظلم کیا اور وہ مقصدیت اور ظلم جمع ہوئی، اس نے انقلاب برپا کر دیا۔ اب یہودیوں سے عیسائی کنٹرول نہیں ہو رہے، اور کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے اندر یہودی اقلیت ہو گئے، عیسائیت اکثریت ہو گئی۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے کہا بھئی یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ یاد رکھیے گا وہ جو مرحلہ طے کیا ہے عیسائیوں نے، وہ بالکل ہمارے حالات سے مشابہ ہے۔ عیسائیوں نے وہ سارے مراحل دیکھے، اس سے پتہ لگ جاتا تھا یہودیوں کو کہ یہ عیسائی ہے، پورا پورا گھر آگ لگا دیا جاتا تھا، زندہ جلا دیتے تھے، پوری پوری بستی تہہ تیغ کر دیتے تھے۔ کتنوں کو ہی پکڑ کر انہوں نے مسلوب کیا، کتنوں کو جلا وطن کیا، کتنوں کے مال لوٹے، سب کچھ جو کچھ ہم اور آپ 1400 سال سے دیکھتے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ لیکن جتنا ظلم بڑھتا تھا اتنا ہی عیسائیت پھیلتی چلی جاتی تھی۔ کیوں؟ مظلومیت اور مقصدیت ساتھ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صورتحال اب ہم سے یہ کنٹرول نہیں ہو سکتے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑے خطرناک ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا مظلومیت کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ تو ہو گیا، مظلومیت کو ختم نہیں کیا جاتا، تو مار دیا، صلیب پر لٹکا دیا، یہ ختم نہیں ہو سکتا، کیا کریں؟ انہوں نے کہا مقصدیت کو ختم کر دو۔ لہذا کچھ افراد یہودیوں کے، انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی بنایا، ایسی ایسی عبادتیں کی، ایسی ایسی عبادتیں کی کہ خود عیسائیوں نے ان کو سینٹ کا درجہ دے دیا۔ اور جب اس مرحلے پر پہنچے تو انہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں کیا بات ڈالنا شروع کی کہ حضرت عیسیٰ کی جو قربانی تھی اس کا ہدف صرف تمہاری نجات تھا، لہذا حضرت کی مظلومیت کو یاد رکھو، حضرت کی مظلومیت سے متمسک رہو اور اپنی بخشش کا سامان کرتے چلو۔ اور کرتے کرتے وہ کہاں لے آئے؟ آج وہ عیسائیت کو یہاں لے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کے قاتلوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ میں بات صرف ایک اندازے اس سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اپنے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ ہے۔ ٹرین میں ہم سفر کر رہے تھے، لاہور سے ملتان جا رہے تھے، ہمارے ساتھ ٹرین میں ایک انگریز آ کر بیٹھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ اس نے کتاب نکال کر پڑھنا شروع کی۔ جب میں نے غور کیا تو کتاب پر لکھا ہوا تھا کتاب مقدس۔ تو انگریز اگر بائبل پڑھ رہا ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر بائبل اردو میں پڑھ رہا ہو تو نسبتاً تعجب کی بات ہے۔ تو میں نے ہمت کر کے اس سے بات چیت شروع کی تو پتہ لگا کہ چرچ آف انگلینڈ کی جانب سے، جرمن تھا بیسیکلی، لیکن چرچ آف انگلینڈ کی جانب سے 5 سال سے پاکستان میں بائبل کے، کتاب مقدس کے، انجیل کے اردو نسخوں کے اوپر تحقیقات کر رہا تھا۔ تو بات چیت ہوتی رہی، کافی ساری باتیں اس سے ہوئی تو پتہ لگا وہ لاغت اردو جانتا تھا، پڑھتا بھی جاتا، بولتا بھی۔ تو باتوں کے درمیان مجھے ایسے خیال آ گیا، میں نے سوچا، میں نے کہا بھائی آپ شیعوں کے بارے میں جانتے؟ کہاں جانتا ہوں؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم محرم میں اس طرح سے ایک بڑے پیمانے پر عزاداری کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ایک احتجاجی کیفیت ہے ہمارے یہاں۔
کہاں کچھ جانتا ہوں، زیادہ نہیں جانتا۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کے نواسے اور ہمارے حساب سے ہمارے تیسرے امام، ان کو اور ان کے خاندان کو، پیغمبر کے خاندان کو اس طریقے سے شہید کیا گیا اور بعد میں ان کی بیٹیوں کو اسیر کیا گیا، تو وہ اس وقت کا جو ظالم تھا کہ جو دین کو مٹانا چاہتا تھا، اور انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے جو قیام کیا اس کی یاد مناتے ہیں، اور آج تک ظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ ظالم کے خلاف جو مقاومت ہے وہ ہم نے یہاں سے سیکھی ہے، اور یہی ہماری حیات کا باعث ہے۔ کیا بہت اچھی بات۔ میں کہا آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ میں نے کہا ہمارا تو امام ہے، نبی بھی نہیں، نبی کے بعد عجمہ کا درجہ یقیناً حضرت ختمی نبوت کے بعد ہے، تو نبی کے درجے میں بھی نہیں ہے، امام ہے۔ امام وہ بھی تیسرے مرحلے کے، تیسرے نمبر کے۔ ہم تیسرے امام کے لیے ان کے اس جو ظالمانہ قتل ہوا اس کی احتجاج 1400 سال ہو گئے آج تک کا۔ مگر آپ کے تو خدا کو یہودیوں نے لٹکا دیا تھا، مسلوب کر دیا تھا، اور وہ بھی ظلم کے ساتھ کیا، تو آپ کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ تو جو جواب تھا میرے لیے حیرتناک تھا۔ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کیوں احتجاج کریں؟ یہ قربانی ہوئی ہے تو ہماری بخشش کا سامان پیدا ہوا ہے، اگر جو قربانی نہ ہوتی تو ہم بخشے کیسے جاتے؟ یعنی اگر قربانی نہ ہوتی تو حضرت عیسیٰ بخشش نہیں کروا پاتے۔ اب یہ ایک تصور ہے، یہ ہے ایک تصور ہے یا نہیں ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی قربانی تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی بات نہیں سنتا۔ یہی مانا ہوا نا، یعنی بغیر قربانی دیے بخشش کا سامان مہیا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا بھائی یہ قربانی، اور اس لیے کہا کہ میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ کہا ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا حضرت کو، اور حضرت نے اتنی بڑی قربانی دی، اب سب بخشے جائیں گے۔ اگر مظلومیت سے مقصدیت کو نکال دیا جائے کیا ہوتا ہے؟ قاتل کے لوگ شکر گزار ہو جائیں۔ لہذا آپ کو ابھی بھی جہاں مرضی چلے جائیں، عیسائیت میں آپ کو سلیب ہر جگہ نظر آتا ہے، اور یہ سلیب حضرت عیسیٰ کی مظلومیت اس نشان کے طور پر آج بھی باقی ہے۔ مظلومیت کا نشان تو باقی ہے، آج کس مرحلے میں آ گئے کہ حتیٰ اس مظلومیت کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ کل تک جو بیڈ فرائیڈے بنتا تھا اب گڈ فرائیڈے ہو گیا۔ کل تک جب ان کی اسی تاریخ کے اوپر کچھ لوگ گریہ کیا کرتے تھے، اب وہی جشن مناتے ہیں۔ باپ مظلومیت اور مقصدیت کو جدا کر دیں، حضرت عیسیٰ جیسے نبی کی تحریک اور کوششیں دم توڑ دیں۔ لہذا امام موسیٰ صدر کہ جو واقعاً اپنے زمانے کے ایک صاحب بصیرت شخصیت تھے، کہ جن کا کچھ عرصے لبنان میں وجود آج حزب اللہ کے نام سے باقی ہے، اور جب آپ اپنی اس الہی تحریک میں اہل سنت کو ساتھ شامل کرنے کے لیے لیبیا تشریف لے گئے کہ قذافی ملعون کو اپنے ساتھ ملائیں، تو یہ وہ خائن ہے جس نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر اپنے ملک کی باؤنڈری کے اندر جناب امام موسیٰ صدر کو غائب کروایا، اور آج تک نہیں پتہ لگا کہ آپ کو شہید کر دیا، آپ باقی ہیں نہیں ہیں، کوئی نام و نشان موسیٰ صدر کا باقی نہیں۔ لیکن اپنی مختصر سی زندگی میں حزب اللہ کی جو بنا رکھ گئے، آج تشیع کا افتخار بنی ہو گئے۔ اب یہ بزرگوار شخصیت ایک جملہ دے گئے ہیں جو بس آپ تک کہوں اور پھر تحمل کو ختم۔ بالآخر سید الشہداء کے نام پر جو رزق ہمیں مل رہا ہے اس کا اہم ترین مرحلہ میں سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ کربلا کے 3 طرح کے دشمن رہے ہیں تاریخ میں، ان میں سے ایک دشمن وہ ہے کہ جو خود امام حسین کا دشمن تھا، جس کو شخص امام حسین سے دشمنی تھی، اور کربلا میں اس نے یہ دشمنی جس طریقے سے وہ نکال سکتا تھا نکالی، بدترین طریقے سے آپ کے بچوں اور اصحاب کو شہید کیا۔ حضرت کو صرف شہید نہیں کیا، آپ جانتے ہیں سر سے لے کر پیر تک حضرت کو زخمی کیا ہے، بہیمانہ طریقے سے حضرت کو ذبح کیا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد آپ کے جنازے کے اوپر گھوڑے جسم کو جو کر سکتے تھے کیا، سروں کو اٹھا کر، بیویوں کو سر برہنہ کر کے، اپنی جتنی دشمنی نکال سکتے تھے نکال۔ اپنے طور پر وہ حضرت امام حسین کو خاک سے یکساں کر کے نابود کرنا چاہتے تھے۔ آج تک حسین کا نام باقی ہے، حضرت کے دشمنوں کا نام و نشان نہیں۔ تو دوسرے دشمن وہ تھے کہ جن کو حضرت امام حسین تو نہیں ملے،
تو اب اپنی دشمنی وہ حضرت کے آثار سے نکالتے ہیں. کبھی حضرت کے حرم کو مسمار کر دیا، کبھی ان کے آثار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سلسلہ آج تک باقی ہے. جتنے یہ آپ کو نظر آتے ہیں مختلف مقامات پر علم حضرت عباس کو جلانے والے، یہ کون ہیں؟ یہ وہ سارے وہ ہیں کہ جن کو کربلا پہنچنے کا موقع نہیں ملا. یہ ہوتے تو آج جو حضرت عباس کا علم جلا رہے ہیں یہی وہ ہوتے کہ جو وہاں پر خیمگاہ سید الشہداء کو آگ لگا. لیکن ان کے بھی جو کچھ بھی انہوں نے 1400 سال لگا دیے ہیں، یہ سید الشہداء کو مٹا نہیں سکے. اپنی نسلیں ان کی ختم ہو رہی ہیں، لیکن حسین اور آپ کے اصحاب اور آپ کے مقصد یہ تھا. لیکن سب سے خطرناک دشمن وہ ہے کہ جس کی دشمنی نہ امام حسین کی ذات سے ہے نہ آپ کے آثار سے ہے، بلکہ وہ دشمنی کرتا ہے آپ کی مقصدیت سے. لہذا جب امام حسین کا دشمن نہیں ہے تو امام حسین کے فضائل بیان کرے گا فیض. یہ لباس پہن کر اسی طریقے سے آپ کے آ کر سامنے بیٹھے گا اور ایسے فضائل بیان کر دے گا کہ آپ تعجب کریں گے. ہمارا نوجوان منقلب ہو جائے گا کہ بھئی یہ تو بڑا زبردست آدمی ہے، اتنا زبردست عزادار، اتنا عاشق امام حسین، اہل بیت کی فضیلت بیان کرے گا. آثار کا بھی دشمن نہیں ہے. آپ کو علم چومتا ہوا، علم اٹھاتا ہوا، امام بارگاہ بناتا ہوا، سب کچھ کرتا ہوا دکھائی دے گا. یہ سب کچھ کرے گا، لیکن ہدف کیا ہوگا کہ مقصدیت کو کربلا سے جدا کرتا ہے. لہذا تمام تر فضائل بیان کریں گے. پھر اس کے بعد کیا کہیں گے کہ سید الشہداء صرف اس لیے شہید ہوئے ہیں کہ آپ آزاداری کرو، اس سے آگے کچھ نہیں. مقصدیت کیا ہوتی ہے؟ حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ یزیدیت کیا ہوتی ہے؟ تعجب کی بات ہے. یعنی اگر اس فرش سے کسی کو بیٹھ کر حسینیت سمجھ میں نہیں آئی ہے اور یزیدیت سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس نے سیکھا کیا؟ مگر یہ لفظ ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں جدید ہے. اب میں اگر پیچھے سے اٹھانا شروع کروں آپ کو اشعار اور سارے اسکرپٹ، یہ لفظ ہمارے معاشرے میں کہیں پر بھی جدید نہیں ہے. یہ ایرانی انقلاب کی پروڈکٹ نہیں ہے کہ ایرانی انقلاب کے بعد کسی نے حسینیت اور یزیدیت کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا ہے. یزیدیت اور حسینیت کیا فرق کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ مصدر ثنائی کہلاتا ہے عربی میں. فرق کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا. جب کہا جاتا ہے حسینی، یہ یاد رکھیے گا، حسینی نسبت پیدا کرتا ہے کہ حسین. کیسی نسبت یہ کوئی نہیں بیان کر سکتا. مثلا میں امام حسین کا دوست ہوں تب بھی حسینی ہوں، میرا امام حسین سے کوئی رشتہ ہے تب بھی حسینی ہوں، چاہے رشتے کے باوجود میں امام حسین کا بدترین دشمن ہوں. رشتے کے اعتبار سے تو کہلاؤں گا نا حسینی. کسی بھی تعلق کے بنا پر میں اپنے آپ کو نسبت قائم کر کے حسینی کہہ سکتا ہوں. لیکن جب مصدر ثنائی استعمال ہوتا ہے تو کسی ایک صفت کی طرف نہیں بلکہ اس کی تمام تر کیفیات کو سامنے رکھ کر بیان کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں اردو میں عام طور پر اگر کہا جائے انسانی حقوق، انسانی حقوق سے مراد کیا ہوگا؟ کچھ حقوق جن کو انسانی حقوق تصور کیا جائے. لیکن جب بات کی جاتی ہے انسانیت کی تو انسانیت کیا ہے؟ اصلا انسان ہونے کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ سب شامل ہو جاتا ہے. لہذا نسبت میں اور مصدر ثنائی میں فرق یہ ہے. اب مرحلہ کیا ہے؟ حسینی کہہ دینا آسان ہے. کسی بھی چیز کو اگر آپ نے نسبت دے دی وہ حسینی ہو جائے گی. لیکن جیسے ہی آپ حسینیت کہتے ہیں سید الشہداء کا تمام مقصد ابھر کے سامنے آ جاتا ہے. کربلا کا سب مقصد سامنے آ جاتا ہے. اب اگر کوئی اپنے آپ کو حسینی کہہ کر حسینیت سے دشمنی کرے تو امام حسین کا دشمن، مقصدیت کا دشمن ہے. اور یہ دشمن سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے. اور آج انہی یہودیوں کے، برطانیہ کے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، برطانیہ سے ایک پورا سلسلہ جس کو رہبر نے برطانوی تشیع کے نام سے مشخص کیا اور مجھے اور آپ کو ہوشیار کیا کہ ان سے بچے رہو. وہ مقصد کیا ہے کہ اب وہاں برطانیہ میں پوری پلاننگ کے ساتھ، کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن اب ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ایسے افراد اتارے جا رہے ہیں کہ جو یہی لباس پہن کر آئیں گے، یہی وضاحت ہوگی اور ایسے زبردست فضائل بیان کریں گے. لیکن جا کر چوٹ کہاں لگائیں گے؟ مقصدیت کر لگاتا ہے. تو اب ہمارا اور آپ کا ایک وظیفہ بنتا ہے کہ اگر ہم یہ وظیفہ ادا نہ کریں تو یہ نہ سمجھیں کہ کل امام حسین ہم سے سوال نہیں کریں گے. ہم سب کا وظیفہ ہے. اور خصوصاً اگر آپ یہ چاہتے ہیں
اور محمد والے محمد بلند ترین صلوات. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل ہم جناب سید الشہداء کے سامنے سر کھول سکیں، کیوں؟ اس لیے کہ سید الشہداء نے جو قربانیاں دی وہ مجسوں کو بخشوانے کے لیے نہیں دی. یقیناً سید الشہداء کا اپنا مقام عند اللہ وہ ہے کہ اگر حضرت، اسی لیے جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جب سوال کیا گیا، یہ اس دور سے کوشش چلی آ رہی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر ثابت کیا جائے. تو جب امام کے سامنے ذکر کیا گیا تو حضرت نے کیا فرمایا کہ وہ ایمان کے اس درجے پر ہیں کہ اگر حضرت ابو طالب سفارش کر دے تو اللہ تمام کو معاف کر دے. تو پھر کہاں وہ قربانیاں ہیں جو حضرت نے دی؟ خدا کے لیے اس قیمتی سرمایہ کو سمجھے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے لیے سید الشہداء نے اپنا علی اکبر جیسا بیٹا قربان. کون ہے جناب علی اکبر؟ تاریخ نے لکھا صرف صورتن نہیں، سیرتن اور منطقن بھی رسول اللہ. یعنی گفتگو کرتے ہیں تو گویا ایسا لگتا ہے جیسا خود رسول گفتگو فرماتے ہیں. لہذا تمام جتنے بھی بنو ہاشم ہیں وہ سب جناب علی اکبر سے وہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں جو محبت اور عقیدت کو پیغمبر کے سامنے اظہار کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ شبیہ پیغمبر ہے، ایسی شباہت ہے کہ گویا خود. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں، علی اکبر میں تیری سیما کی زیارت کرتا ہوں، وہ تیرے چہرے کی زیارت. تمام اہل بیت میں یکساں طور پر حضرت علی اکبر محبوب ہے. جب حضرت کے اصحاب اور انصار شہید ہو گئے اور صرف بنو ہاشم بچے ہیں تو مقاتل کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ پہلا شہید جو حضرت نے بھیجا ہے میدان جنگ میں تو جناب علی اکبر. خدا جانے امام حسین کی مصلحت کیا ہے اس بارے میں کہ پہلا شہید بھی خود کا بیٹا ہے اور آخری شہید بھی حسین کا اپنا بیٹا ہے. جناب علی اکبر کو جب آمادہ کیا گیا، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت جب گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، حضرت نے ایک یاس کی، ایک نا امیدی کی نظر حضرت پر ڈال دی. تو جب آپ چلے ہیں تو کہا واحد مقام ہے کہ جہاں خدا کو گواہ بنا کر کہا پروردگار گواہ رہنا، میں قوم عادہ کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیری پیغمبر، سیرت میں بھی تیرے پیغمبر، اصل منطق میں پیغمبر جیسا. علی اکبر حسین کی جانب سے وہ قربانی ہے کہ کوئی جناب علی اکبر کو سمجھ جائے تو ان کے قاتلوں کو مسلمان نہیں مان سکتا. اور حضرت علی اکبر شجاع اتنے ہیں، دلیر اتنے ہیں کہ راویوں نے لکھا کہ حضرت نے جو پہلا حملہ کیا ہے وہ قلب لشکر پہ کیا، اور اتنا شدید حملہ تھا حضرت کا کہ آپ نے قلب کو بکھیر کر دیا. لشکر کے قلب کو توڑ کر جو قلب سے واپس آ جائے اسے جناب علی اکبر. اور یہ آپ کا واپس آنا زندہ واحد شہید ہے جو آیا. آپ کا واپس آنا بتاتا ہے کہ حضرت علی اکبر شجاعت کی کس مقام پر. اور واپس آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بابا اگر تو گھونٹ پانی میں تو علی اکبر بتا دے کہ علی اکبر کسے کہتے ہیں. حسین کی مظلومیت کو درک تو کریں. علی اکبر جیسا جوان بیٹا جو اپنے زمانے کے زہد و تقوی میں بھی معروف ہے، صاحب کرامت، صاحب شرف بیٹا ہے، اور آ کر صرف 2 گھونٹ پانی طلب کر رہا ہے. تو سید الشہداء فرما رہے ہیں علی اکبر تم جانتے پانی نہیں، لیکن بیٹے کی پیاس ہے، بلاخر باپ بھی ہیں. کہا علی اکبر ایسا کرو میری زبان اپنے دہن میں لو، شاید تمہیں کچھ طریق محسوس ہو جائے. لیکن جب جناب علی اکبر نے حضرت کی زبان اطہر کو اپنے دہن میں لیا، ایک مرتبہ تڑپ کر پیچھے ہٹے. بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. علی اکبر پانی نہیں. اب جناب علی اکبر ایک جملہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا یہ جو زیور جنگی میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ جو لوہا میں نے پہنا ہوا ہے،
قد یقتلونی، یہ مجھے مارے ڈال رہا ہے، پیاس کی شدت سے میرا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ امام نے فرمایا علی اکبر پانی نہیں ہے۔ شاید یہ سارے وہ مقامات ہیں تو جناب علی اکبر سمجھانا چاہتے ہیں کہ علی اکبر کس قدر پیاسا تھا کربلا میں۔ اس شدید پیاس، 3 دن کی بھوک اور پیاس الگ ہے، ایک پورا حملہ الگ کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی جو حضرت نے دوسرا حملہ کیا ہے، تاریخ لکھتی اتنا شدید تھا وہ حملہ بھی کہ آپ لڑتے لڑتے پشت لشکر تک پہنچ گئے۔ اب جب حضرت کا یہ حال دیکھا، ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نے چیخ کر کہا اگر یہ جوان اسی طرح سے لڑتا رہا تو سارا لشکر یہ ختم کر دے گا۔ لیکن حضرت کی شجاعت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ کہا بھائی اس کو اگر قتل کرنا ہے تو دھوکے سے قتل کرنا پڑے گا، لہذا فوری ایک پلان بنا کر کچھ لوگ پہنچے ہیں حضرت کے نزدیک اور ایک مرتبہ آواز دے کر یہ کہا علی اکبر تم یہاں جنگ لڑ رہے ہو، وہاں خیموں پر حملہ ہو گیا۔ مسعدہ حسین کا غیور بیٹا ہے، حسین کا غیرت مند بیٹا ہے، ایک مرتبہ جب خیموں پر حملے کا نام سنا ہے تو جناب علی اکبر ایک مرتبہ بس اب لڑتے لڑتے یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھیں کہ خیموں پر حملہ ہوا ہے یا نہیں، اور اسی دوران بس جیسے ہی حضرت کو موقع ملا ایک مرتبہ اپنے رکابوں پر وزن ڈال کر اپنے آپ کو گھوڑے کے اوپر کھڑا کیا، ایک نگاہ ڈالنا چاہتے ہیں خیموں پر، بس اس مرحلے کا انتظار کر رہا تھا ملعون حسین بن نمیر۔ جیسے ہی حضرت نے اپنے آپ کو کھڑا کیا، اس ملعون نے اتنا زور سے جگر کے مقام پر حضرت کے نیزہ مارا کہ یہ نیزہ حضرت کے جگر کے مقام پر لگا اور اس کی انی حضرت کے اندر نیزے کے پھل کا ٹوٹنا تھا، حضرت کے جگر کے مقام سے خون ابل کر بہنا شروع ہوا۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، پیاس کی شدت اپنے معراج پر پہنچی ہوئی ہے، لیکن اب جب خون بہنا شروع ہوا ہے تو حضرت کے ہاتھ میں کمزوری آنا شروع ہو گئی۔ مقاتل نے لکھا ایک وقت وہ آیا جب شدت ضعف سے حضرت کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی۔ بس وہ مرحلہ تھا جب جناب علی اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا اور اپنے گھوڑے سے کہا میرے وفادار ساتھی مجھے بابا کے پاس لے چل، مجھے بابا کے پاس لے چل۔ کیوں؟ علی اکبر کو شاید یاد تھا ابھی صبح جب ہر کا بیٹا شہید ہوا تھا اور ہر اپنے بیٹے کے جنازے پر جانا چاہتا تھا، ارے میرے بابا نے ہاتھ تھام کر روک کر کہا تھا اور باپ کا جوان بیٹے کی میت پر جانا مناسب نہیں ہے، ارے میرا بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹے کی شہادت کا صدمہ ہوگا، ارے میں جتنا بابا سے نزدیک پہنچ جاؤں۔ بس ایک مرتبہ عزیزو جب پشت لشکر سے حضرت کا زلجنہ چلا ہے، راوی لکھتے ہیں ہر مقتل نے لکھا ہے جہاں جہاں سے حضرت کی سواری گزرتی جاتی تھی یہ ملعون آپ کی پشت پر اپنی تلواروں سے بار لگاتے تھے۔ حتی مقاتل نے لکھا فقطعوہ بسیوفہم اربن اربا، انہوں نے اپنی تلواروں کے بار سے حضرت کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بس یہ وہ مقام جسے آج مقام علی اکبر کہا جاتا ہے، اس مقام پر آ کر میرا مولا سنبھل نہ سکا، اب جب گھوڑے سے گر رہا تھا ایک مرتبہ سلام کر کے علیکہ بن السلام یا ابا عبداللہ، ارے حسین یہ آواز سننے کے منتظر تو تھے، لیکن ایک مرتبہ کربلا میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے آگے بڑھے اور کہتے جاتے الدنیا بعدک العفا علی اکبر، اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ ارے کس طرح سے حسین کس طریقے سے پہنچے ہیں، ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، حضرت کے سر کو اپنی گود میں لیا، جیسے ہی بابا کی خوشبو کو محسوس کیا علی اکبر نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی ہے، موت کی آغوش میں علی اکبر کی آخری انگڑائی ہے، لیکن جاتے جاتے ایک مرتبہ یہ جملے دہرا کر گئے بابا بابا یہ پیغمبر آئے ہیں، یہ دادا علی مرتضی آئے ہیں، ارے ان کے ہاتھوں میں جام ہے جو مجھے پلا رہے ہیں، اے جناب علی اکبر ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ تو شاید پلٹ کر میرا مولا کہے ارے کچھ دیر پہلے اپنے بابا سے پانی مانگا تھا، ارے میرا بابا مجھے پانی نہ پلا سکا، یہ جملہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید میرے بابا کے قلب کو کچھ سکون مل جائے۔ ارے باپ کے دل پر سخت ہوگا، ایک جوان بیٹا پیاسا ہی چلا گیا،
ارے حسین کی آغوش میں علی اکبر نے دم توڑ دیا. اب جو لاشے کو دیکھا ایک مرتبہ آواز دے کر کہا یا فتیان بنی ہاشم احملوا اخاکم، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ اپنے بھائی کو اٹھا کر لے جاؤ. ارے جوانوں نے اپنے ہاتھوں کو ملا کر علی اکبر کے جسد اطہر کو اٹھایا اس عالم میں لے کر چلے گئے. اب جو جناب زینب نے دیکھا ایک مرتبہ تڑپ کر آگے بڑھے.